امریکہ کے اندر جو رائے عامہ ہے، اور نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ پورے ویسٹ کے اندر، جس میں یورپ بھی شامل ہے، جس میں ساؤتھ امریکہ بھی شامل ہے، اسرائیل کا وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد خصوصاً ہولوکاسٹ کے تناظر میں جو مظلومیت کا ایک بنایا گیا تھا پورا ہیولہ، جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ اسرائیل ہیز رائٹ ٹو ایگزسٹ، جس جو ہے نا جملے کو بہت پھیلایا گیا. اب اس کے اوپر بہت سارا کرٹیسزم اس وقت بھی کہا گیا کہ ایک اسٹیٹ کو کیسے رائٹ ٹو ایگزسٹ ہو سکتا ہے، فرد کو تو ہو سکتا ہے، کسی جو ہے نا انسان کو تو رائٹ ٹو ایگزسٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو قومی ریاستیں ہوتی ہیں یہ تو بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں دنیا کے اندر بہت سارے. اور 1900 جو ہے 48 سے پہلے تو اسرائیل تھا ہی نہیں. اصل میں رائٹ ٹو ایگزسٹ کا مطلب پھر یہ بھی ہے نا کہ یہ اگر فرض کریں یہ ایک قوم نہ بھی ہو، فرض کریں اس کے جو انگریڈینٹس نہ بھی ہوں، ہاں اس کو داخلی طور پہ خود مختاری حاصل نہ بھی ہو، تب بھی خارجی طور پر اس کی خود مختاری کو برقرار رکھا جائے گا. یہ مطلب ہو گیا نا. جی، مطلب اس کے پھر گرد بہت سارے دائرے بنائے گئے. مطلب آپ دیکھیں اینٹی سیمیٹزم جو ہے ایک پورے کا پورا اس کا فینومنا کریٹ کیا گیا، پروپیگنڈا. اگر آپ اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں، مظلومیت کا کیا گیا، مظلومیت کا وہ آ گیا. اگر آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں، مطلب آپ جینوسائڈ جب اسرائیل کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ قابض، اسرائیل کے اندر بھی، ایک تو اسرائیل خود ایک قابض طاقت ہے، لیکن اسرائیل کے اندر جن لوگوں کا قبضہ ہے، جو زائنسٹ وہاں پہ رجیم ہے، اس کا تو سام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ ایسٹرن یورپین ہیں، خیزرین ہیں، لیکن سامیت کے جو حقوق ہیں وہ سارے ان کے حاصل ہیں، بلکہ اصلی یہودیوں کو نہیں ہے. جو افرادی یہودی ہیں ان کو بھی حاصل نہیں ہے، اور خود فلسطینی جو ہے، جو فلسطینی مسلمان بھی ہیں، وہ بھی تو سامی ہیں نا، وہ بھی سامی ہے، لیکن ان کے لیے یہ رائٹ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف سارے عرب سامی ہیں. تو وہ ایک مخصوص جو ہے اس کے گرد یہ پورا کا پورا بنا گیا تھا، اور پھر اس کو ایک تقدس کے حالے میں اس طریقے سے پرویا گیا تھا کہ اس کے خلاف بات کرنا ہی ممکن نہیں تھا. پورے آپ یہ دیکھیں گے اینٹی سیمیٹزم لاز ہمیں پورے جو ہے نا وہ ملتے ہیں امریکہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی. اس کے اوپر لوگوں کو سزائیں ہوئی. ایون ایکڈیمک جو ریسرچ، جیسے خالد صاحب نے کہا کہ وہ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر باقاعدہ بار لگی ہوئی تھی کہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا. ہولوکاسٹ کے ایون کیا اس کے فگرز ہیں، اس کا کریٹیکل انالیسز نہیں ہو سکتا پورے یورپ کے اندر اور ویسٹ کے اندر. لیکن اب جو ہے وہ صورتحال بدلتی چلی جا رہی ہے. امریکہ کے جتنے سرویز آپ اٹھا کے دیکھیں تو پہلے تو امریکہ میں ڈیموکریٹس کے بارے میں تھا کہ وہاں پہ تو جو ان کے بلو 30 جو ایج کے ووٹرز ہیں، ایک لیٹسٹ سروے میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ان کے 70% وہ ہیں جو اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں اس کے اندر اب جو ہے 40-60 کا ریشو ہو گیا، جو پہلے 80+ میں تھا، وہاں پہ 86-87 تک وہاں پہ پرسنٹیج تھی. تو یہ ایک تبدیلی وہاں پہ آئی ہے، اور اس بات کو ظاہر ہے اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے بھی، ان کے تھنک ٹینکس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگلے، اس کا مطلب ہے کہ 20-25 سال بعد یہ جو لوگ ہیں جو آج 30s میں ہیں، یہ جب 50 اور 60s میں جائیں گے اور یہ اقتدار کے اندر آئیں گے تو اسرائیل کے لیے جو امریکہ کے اندر جو آج سہولیات ہیں وہ مشکل ہوتی چلی جائیں گی. اچھا، دوسری ایک اور چیز دیکھیں کہ جو اسرائیلی لابی تھی، جو بیسیکلی صہیونی لابی، جو زائنسٹ لابی جو یہاں پہ، تو اس کا جو کردار تھا امریکہ میں، جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتی تھی، کبھی وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہوا. لیکن اب جو ہے وہ آ گیا ہے. اب یہاں تک بھی ہے کہ اب مڈ ٹرم الیکشن وہاں پہ چل رہے ہیں، تو پرائمری الیکشن کے اندر بھی لوگ باقاعدہ طور پہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم AAIP سے جو ہے وہ فنڈنگ نہیں لے رہے. یہ ایک چینج ہے جو امریکہ کے اندر آئی ہے، اور اس سے بڑی چینج یورپ کے اندر آ چکی ہے. یورپ کے اندر تو اگر آپ دیکھیں تو اٹلی میں، اسپین میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو ایسا ہے کہ اس کا تصور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک نہیں کیا جا سکتا تھا. اور پھر یہ جو انہوں نے انکار کیا ہے ابھی اس وار کے اندر، جی ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں، ورنہ امریکہ کے سامنے یہ اصل میں یہ رائے عامہ بھی تو تبدیل کی جاتی ہے، بالکل وہ بدل رہی ہے. میں نے جو مطلب دیکھیں، رائے عامہ بنائی جاتی ہے، رائے عامہ باہر کی جاتی ہے، رائے عامہ پھر اس کے بعد منظم کی جاتی ہے. یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو رہے ہوتے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے.
اور اس یہ جو ہے نا اب مطلب یہ سارے اشارے ہیں کہ بھائی اسرائیل نے زیادہ عرصہ نہیں چلنا، اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ اب داؤ پہ لگ چکی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے. اور ابھی اس کا یہ مطلب ہمارا نہیں کہ ابھی اس جنگ کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ڈلوان ہے، ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے لگیں، ہو سکتا ہے 6 سال لگ جائیں، ہو سکتا ہے 2 دہائیاں لگ جائیں، لیکن یہ کہ وہ جیسے سورج ڈلنا شروع ہوتا ہے نا، زوال اس کا شروع ہوتا ہے تو آخر جا کے غروب ہو جاتا ہے، تو مطلب وہ ڈلنے والا عمل شروع ہو گیا. اور سب سے پہلے مطلب یہ تو اگر آپ پچھلی 3-4 صدیوں کا دیکھیں تو جو بھی سپر پاور ڈکلائن کی طرف گئی ہے، زوال پذیر ہوئی ہے، تو اس میں سب سے پہلے اس کو اکنامکلی اس کی کرنسی یا اس کی جو اکنامکس ہے، ابھی جو تو بھی سارا فراڈ ہے نا دجل ہے، پیپر کرنسی سارا، اس کو تو یوں سے یوں کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ابھی جو مطلب ایران نے یہ کہا نا کہ جو ہم انہی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دیں گے، بس وہ پروسیس سارا شروع ہو گیا نا. تو وہ پیٹرو ڈالر کی جو ایک اتھارٹی تھی، تو دیکھیں اب وہ بھی چیلنج ہوتی نظر آ رہی ہے. نہیں، چیلنج ہو چکی ہے نا. مطلب ابھی جتنے گئے ہیں، مطلب انہوں نے کہا کہ انڈیا کے جو وہاں سے گزرے ہیں انہوں نے بھی یون میں پیمنٹ کی ہے وہاں پہ. انڈیا نے ڈینائی کیا ہے، لیکن ایران نے تو کہا اب ڈینائی کر کے تو اس کا کوئی وہ تو نہیں آیا، لیکن جتنے بھی وہاں سے گزرے ہیں اس کو تو وہ اوپنلی ظاہر ہے، بہت سارے اس کے اوپر ہے، حتیٰ کہ جاپان نے پیمنٹ کی ہے یون کے اندر، اور جاپان نے اوپنلی اس کو جو ہے وہ اعلان بھی کیا اس کا کہ ہم نے بھی یون میں پیمنٹ کیا اپنے جو ہے گزارنے کے لیے اس کو. تو یہ چیز تو شروع ہو گئی ہے. اب دیکھیں ایک چیز اور ہے، صرف پیٹرو ڈالر کا ایشو نہیں ہے. پیٹرو ڈالر کیوں تھا، کیوں جو ہے یہ اوپیک کنٹریز جو ہے یہ کرتے تھے سیلنگ جو آئل کی ہوتی تھی یہ پیٹرو ڈالر میں، پورا سوئفٹ سسٹم بنایا گیا. ایک تو سوئفٹ سسٹم تھا، دوسری بات یہ تھی کہ سیکورٹی گارنٹی دی نا امریکہ کی کہ امریکہ ان کو سیکورٹی دے گا اور اس کے بدلے میں یہ جو ہے وہ اپنا پورا آئل ٹریڈ جو ہے وہ پیٹرو ڈالرز میں ہوگا. تو اب اس جنگ کے اندر یہ چیز تو ہو گئی کہ امریکہ کی سیکورٹی گارنٹی تو رہی نہیں. مطلب اگر جو ہے ایرانی میزائل جا کے وہ بھی ایک فریب نظر تھا، وہ تھا، لیکن مطلب ایک تھی تو صحیح امریکہ کی وہی اگین کہ ہیجمنی کے سامنے تو تھا کہ یہاں پہ اس کا بیس ہے، اس ملک میں ہے، تو اس ملک پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا. تو اب دیکھیں وہ بیس ہی ایران نے جو ہے نا جب جا کے ہٹ کیا، اور پھر یہ ہے کہ اس سوئل کے اوپر ہٹ کیا، قطر کا ساحل ہا یا یو اے ای کا ہو، بحرین کا ہو، کویت کا ہو، سعودیہ کا ہو، تو پھر وہ سیکورٹی گارنٹی کہاں گئی، وہ تو اڑ گئی اس میں. اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف ان کی جو انسٹالیشنز تھی، جو امریکن انسٹالیشنز تھی، ان کو ہٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گارنٹی تھی وہاں پہ، وہ گارنٹی نہیں، وہ لائبلٹی ثابت ہوئی ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو ہٹ نہ ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے گا، کل کلاں کو جو بھی ہوگی، اور اگر ایران کے اندر ایران کی تباہی سے پہلے اس جنگ کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ان ممالک کو بھی تو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ گارنٹی کتنی جو ہے نا وہ ورتھ رکھتی ہے یہاں پہ. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے بلکہ یہ اس سے آگے بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ نارتھ کوریا کے اگینسٹ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا اور جاپان جو ہے وہ امریکن سیکورٹی گارنٹی کے امبریلا کے نیچے ہے. چائنا کے اگینسٹ جو ہے وہ تائیوان اس سیکورٹی گارنٹی کی امبریلا کے نیچے ہے. یورپ پورا اس سیکورٹی گارنٹی کی امبریلا کے نیچے ہے. تو پھر آگے جو ہے وہ کہاں کہاں بات پہنچے گی. پھر وہ سارے لوگ بھی تو سوچیں گے کہ بھائی کیا یہ گارنٹی واقعی ہے یا اس کے متبادل ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو پھر وہاں پہ چیزیں جو ہے نا وہی شفٹ جو ہے نا پیراڈائم جو شفٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر وہاں پہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ بھائی یہ گارنٹی اب نہیں ہے، اب کوئی اور بڑا چودھری آ گیا ہے، اب اس کی گارنٹی یہاں پہ زیادہ افیکٹو ہوگی. چلے میں اس وادی کا جن بدل گیا. اچھا میں پاکستان اور ذرا انڈیا والے کہ ابھی جو رول پاکستان کا آیا ہے اور اس کو پوری دنیا نے جیسے میڈیا میں مطلب ایک تو سفارتکاری کے ہم نے دیکھا محاذ کے اندر کہ پاکستان کی مطلب بہت پازیٹیو اپروچ، بہت جسے کہتے ہیں نا ایک ایکٹیو اپروچ رہی ہے. مطلب ابھی 23 مارچ کے بننے کے بعد پہلی دفعہ پرو ایکٹیو مطلب ہم بالکل جو ہے نا پاکستان. نہیں خالد صاحب میں تھوڑا سا اسے ڈیفر کروں گا. پاکستان پہلے بھی رہا ہے، ایک مشرف والا ایرا نکالتے ہیں اگر آپ دیکھیں چائنا اور امریکہ کے درمیان جو میڈیشن تھی وہ بھی اس وقت اتنی بڑی تھی کہ دو طاقتیں، اور چائنا کو جو ویٹو پاور ملی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ویٹو پاور تو تائیوان کی کنسیڈر ہو رہی تھی، جو ریپبلک آف چائنا جو ہے نا، تو پیپلز ریپبلک آف چائنا کو جو ویٹو پاور ملی تھی سیکورٹی کونسل کے اندر، وہ بھی پاکستان کی میڈیشن سے ملی تھی.